آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا، آج لاسٹ سبق ہے کہ سب سے زیادہ کامیاب انسان کون ہے۔ سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے جسے جنت میں داخلہ مل گیا، اور اس سے بھی عظیم اور کامیاب زیادہ وہ ہے جسے جنت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا۔ اللہ تمام مسلمانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرمائے، تمام دوستوں کو، تمام بزرگوں کو، اہل اسلام کو حضور کی رفاقت نصیب فرمائے۔ یقیناً اس کے لیے انسان کو محنت بھی کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ پانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، میرے صحابہ کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو قیامت والے دن آپ کو سب سے زیادہ میرے قریب کر دے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیں۔ آقا فرماتے ہیں احسنہم خلقا، جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے، کل قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ کھڑا ہوگا، اسے میرا ساتھ نصیب ہوگا، اسے میری رفاقت نصیب ہوگی۔ اچھے اخلاق والے کو، اعلیٰ اخلاق والا انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی ہوگا قیامت والے دن جنت کے اندر۔ اس کے بعد بالاختصار دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم فی الجنت ھکذا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ پہلے بتائیے، حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد والا شخص بھی حضور کے قریب ہوگا، یہ حقوق العباد ہے۔ آقا فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم فی الجنت ھکذا، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو جائے گا، جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ آپ نے یہ دونوں انگلیاں کھڑی کی، آپ فرماتے ہیں یہ دونوں انگلیاں کھڑی کر کے، مطلب جتنا ان کے درمیان فاصلہ ہے اتنا حضور کی رفاقت ہوگی اس بندے کو۔ آپ نے پھر واضح کر کے فرمایا، اشارہ کر کے آپ نے دونوں انگلیوں کو کہا کہ فرج بینہما سیئا، یہ دو انگلیاں اشارہ کر کے، یہ وسطی، یہ سبابہ، یہ دونوں انگلیاں نبی علیہ السلام نے کھڑی کی۔ آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن یتیم کی کفالت کرنے والا شخص میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یتیم کا تو مالک آ جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یتیم کو زیادہ جھلکتے ہیں۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کے لیے یتیم کی کفالت، آپ نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کر دیا۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ بھی تو ہے نا، رب نے قرآن میں کہا، سورۃ الضحیٰ سنی آپ نے، اللہ فرماتے ہیں یتیموں کو ایسے سخت مزاج میں ان کے ساتھ بات نہ کیا کریں، یہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من عال جاریتین تبلغا الی یوم القیامہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے نے دو بیٹیاں اللہ نے جس بندے کو دے دی، پھر اس بندے نے ان دو بیٹیوں کی کفالت کی، وہ بلوغت کو پہنچی، ان کی تربیت کی، ان کو خوبصورت انداز میں کھلایا پلایا، ان کو پہنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جاء یوم القیامت انا وهو ضم الاصابع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ تو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں عبد المالک مجاہد، شاید کسی نے نام سنا، وہ دارالسلام کے ڈائریکٹر ہیں۔ ایک واقعہ سنا رہے تھے بالاختصار کے ساتھ، ایک شخص کی 6 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اب اگر بیٹی پیدا ہوئی میں یا آپ کو مار ڈالوں گا، یا آپ کو طلاق دے دوں گا، یا یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ اب بیٹا پیدا ہو جانا یا بیٹی پیدا ہو جانا بندے کے بس میں ہے؟ کس کے بس میں؟ اللہ کے بس میں ہے نا۔ بندہ پھر اس پر پابندیاں لگائے کہ اگر بیٹی ہوئی یہ کر دوں گا، یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ سختی کر دی بیوی پر، اب بیوی شوری پریشان، اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا، چاہے بیٹی ہو، کسی کو یہ نصیب ہی نہیں ہے، کوئی رو رہے ہیں اولاد کی خاطر، کہتے ہیں ہماری ساری دولت دے لو، ہمیں اولاد دے دو۔ ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس، کئی جگہوں پر لوگ جاتے ہیں صرف اولاد کے لیے۔
تو جس کے پاس اولاد ہو پھر اس کو اس کی نعمت کا پتہ نہ ہو، اس کی لذت کا علم نہ ہو، تو ایسے بندے کو اللہ اولاد دے ہی نہ۔ اب وہ شخص کہتا ہے 6 بیٹیاں پیدا ہوئی، رات کو سویا تو اس کو خواب آیا کہ وہ شخص کے لیے جہنم، اللہ نے اس بندے کو جہنم میں ڈالنا ہے، اس کے لیے جہنم مقرر ہو گئی۔ اب جب جہنم میں جانے لگا، پہلے دروازے پر دیکھا تو بیٹی کھڑی، دوسرے دروازے پر دیکھا تو بیٹی کھڑی ہے۔ حدیث کے اندر ہے نا، یہ جہنم پر انسان کے لیے، یہ جہنم سے بچاؤ کے لیے اللہ کل قیامت کے دن یہ بیٹیوں کی خدمت کرنے والا، بیٹیوں کی تربیت کرنے والا، یہ بیٹیاں اس کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی بھی بیٹیوں والے تھے۔ اب تیسرا چوتھا 6 دروازے جہنم کے دروازے، بیٹیاں کھڑی ہیں، اسے جہنم سے بچا لیا گیا بیٹیوں کی وجہ سے۔ اب جب 7واں دروازہ آیا تو اس کی آنکھ کھل گئی، جب دیکھا تو وہ پسینے میں سرابور تھا۔ تکلیف، اس نے تعبیر پوچھی اس کی، تو کہا اللہ کی رضا پر انسان کو راضی ہونا چاہیے، اور جنت کے لیے داخلہ بن گئی بیٹیاں انسان کی۔ تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ پھر رجوع کیا، کہا میرے سے غلطی ہوئی، میں جو سخت الفاظ بولے تھے لہٰذا میں یہ الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اللہ نے پھر اس بندے کو 7ویں بھی بیٹی عطا فرما دی۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں۔ اللہ نے اس سے جہنم سے بچانے کے لیے 7 بیٹیاں عطا فرما دی۔ ایسے معافی کے انداز ہیں۔ اس لیے ایک صحابی رسول ایک دعا پڑھی، آج آپ وہ بھی دعا یاد کر لیں۔ اگر وہ دعا یاد کر لیتے ہیں آپ، تو جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں یا دل میں دعا کریں تو یہ الفاظ ضرور بولا کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو دعا پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آج رات عبداللہ بن مسعود جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ سیدنا عمر اور سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ بیٹھے ہیں، دوڑے، انہوں نے کہا آج میں خوشخبری دوں گا عبداللہ بن مسعود کو، انہوں نے کہا میں خوشخبری دوں گا۔ پہنچے اس کے پاس، یار یہ بتا رات کون سی دعا آپ نے پڑھی ہے ایسی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عبداللہ جو بھی مانگے گا اللہ عطا فرما دے گا۔ کہتے ہیں میں نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک نعیما لا یبید، اللہ میں ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ظاہری نہ ہو، ختم ہی نہ ہو۔ پھر وقرۃ عین لا تنفد، اللہ آنکھوں کو ایسی ٹھنڈک عطا فرما دے جو کبھی ختم ہی نہ ہو۔ 2 باتیں۔ تیسری بات میں نے یہ دعا کی بمرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد فی اعلی الجنت جنت الخلد، میں نے یہ دعا کی اللہ مجھے قیامت والے دن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں بھی ساتھ عطا فرما دے۔ اور اللہ نے یہ دعا کو ایسے قبول کیا، تو آپ بھی جب بھی ہاتھ اٹھائیں یہ الفاظ ضرور پڑھا کریں۔ یقیناً یہ دعا آپ نے پڑھی، اللہ اس دعا کو قبول فرما دے اور جنت میں حضور کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔